بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بھی کیا دن تھے جب میں خوشیوں کے باغ میں کسی رنگین تتلی کی مانند اڑتی پھرتی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی کانٹوں کے بستر پر زندگی کی گھڑیاں گنتے ہوئے وقت گزاروں گی۔ ہمارا گھرانہ 6 افراد پر مشتمل تھا۔ بڑے بھائی الیکٹریشین تھے، انہیں بیرون ملک جانے کا شوق تھا، جبکہ ان سے چھوٹے بھائی کی کڑھائی کی دکان تھی۔ میں تیسرے نمبر پر تھی اور مجھ سے چھوٹا بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ والد صاحب نوکری پیشہ تھے اور گھریلو ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے اولاد کو بہت کم وقت دے پاتے۔ والدہ تعلیم یافتہ نہ تھیں اور ہم وقت گھریلو امور میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ مجھ پر بالکل توجہ نہ دیتی تھیں۔ کیونکہ میری کوئی بہن نہ تھی، اسی وجہ سے میں احساس محرومی کی لپیٹ میں آ گئی اور لڑکوں کے بیچ پلی بڑھی۔ بھائیوں کو دیکھ دیکھ کر میری چال ڈھال بھی لڑکوں جیسی ہو گئی۔ بلند آواز میں بات کرنا، چھلانگیں لگانا، مردانہ چال چلنا، حتیٰ کہ کپڑے بھی لڑکوں جیسے پہننا میری عادت بن چکی تھی۔ جب میں ذرا سمجھدار ہوئی تو والدہ نے میرے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ بس یہیں سے ذہنی کشمکش کی ابتدا ہوئی کہ بھائیوں پر تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، مگر میں نے والدین کی نظروں میں ایک ایسا قیدی تھی جس پر پہرا لگا ہوا۔ اکثر لڑکیاں اسکول میں میری چال ڈھال دیکھ کر مجھے مناد ٹام بوائے کہا کرتی تھیں، جبکہ مجھ کو اس لفظ سے سخت چڑ تھی۔ 8ویں جماعت تک میں تنہائی کا یہ دکھ سہتی رہی۔ 9ویں کلاس میں میری ایک لڑکی سیما سے دوستی ہو گئی۔ سیما نے میرا انداز گفتگو، چال ڈھال اور مردانہ عادتیں بدلنے میں میری بہت مدد کی، جس کے بعد میں خود میں ایک بڑی تبدیلی محسوس کرنے لگی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد میں نے سیما کے ساتھ کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں نے کالج میں ہوم اکنامکس میں ٹاپ کیا اور گھریلو امور میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر والد کے مجبور کرنے پر میں نے ایک چچا زاد سے شادی کر لی۔ وہ میڈیکل کا طالب علم تھا۔ انہیں دونوں میرے یہاں طبیب کی ایک کتاب لگی جس میں جڑی بوٹیوں سے روزمرہ کی تکالیف کے نسخے درج تھے۔ جب خواتین کو ان کے نسخوں سے شفا مل جاتی تو وہ مجھے دعائیں دیتی اور یوں میں مشہور ہو گئی۔ لیکن جب چچا کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس پر سختی سے اعتراض کیا اور چچی نے مجھے جادوگرنی کہنا شروع کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا منگیتر میرا ساتھ دے، مگر اس نے منگنی قائم رکھنے کے لیے شرط رکھ دی کہ میں اپنے حصے کی جائیداد اس کے نام لکھ دوں۔ یہ بات جان کر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے فوراً منگنی کی انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پہ مار دی۔ یوں یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اس مشکل وقت میں سیما کی شادی ہو گئی اور وہ پشاور چلی گئی۔ یوں میرا واحد اخلاقی سہارا بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ انہی دنوں بڑے بھائی کی شادی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ بھابھی آ جائے گی تو بہن کی کمی پوری ہو جائے گی، مگر وہ بہت تنگ دل نکلی۔ بڑے بھائی بھی بیوی کی طرفداری میں الٹا مجھ پر تانا زنی کرنے لگے، جس سے میرے دل پر گہری چوٹ لگی۔ بالآخر میں اس صدمے سے بیمار پڑ گئی اور بخار بگڑ کر ٹائیفائڈ بن گیا۔ بہت زیادہ دوائیں لینے کی وجہ سے میرے گردے متاثر ہو گئے۔ میری تعلیم ادھوری رہ گئی اور سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ میرے دوسرے نمبر والے بھائی نظر کو میرے دکھ کا احساس تھا۔ انہوں نے نیلا سے شادی کر لی تاکہ وہ گھر پر میرا خیال رکھے۔ نیلا واقعی ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے میری بیماری میں میرا پورا ساتھ دیا، لیکن امی جان نے نیلا کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، اور جب بھابھی کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو گھر والوں کے جاہلانہ رویے کی وجہ سے نظر بھائی اور ان کی بیوی ہم سے علیحدہ ہو کر دوسرے گھر میں چلے گئے اور میں ایک بار پھر بالکل تنہا ہو گئی۔ اب گھر کا ہر فرد مجھ سے بیزار نظر آتا تھا اور میرے گردے آہستہ آہستہ ناکارہ ہو رہے تھے، مگر یہ حقیقت جاننے کی کسی کو فرصت نہ تھی۔ سب یہی کہنا تھا کہ ہم نے اس کا اتنا علاج کرا دیا، اب یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے میرے گردے مکمل طور پر ناکارہ ہو گئے۔ جن دنوں میں ہسپتال میں داخل تھی وہاں میری ملاقات
ایک نرس صنوبر سے ہوئی۔ صنوبر کے اصرار پر جب مجھے دوبارہ ہسپتال داخل کیا گیا تو میرا ڈائلسس شروع ہوا اور صنوبر مجھے ایک بڑی بہن جیسی محبت دینے لگی۔ وہ ڈیوٹی کے بعد بھی میرے پاس بیٹھتی اور میری ہر بات اتنی توجہ سے سنتی کہ میرا دکھ آدھا رہ جاتا۔ اب میں ہسپتال میں صنوبر کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات پر شاعری کرتی اور خط کی صورت میں اسے دے دیتی۔ وہ مسکرا کر وہ خط لے لیتی۔ اس روحانی رشتے نے مجھے جینے کی نئی امید دے دی۔ بھابھی نیلا اور صنوبر نے برسوں ایک ساتھ کام کیا تھا، اسی لیے جب بھابھی مجھ سے ملنے آتی تو میں انہیں بتاتی کہ صنوبر اب میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ میری بھابھی کو یہ باتیں پسند نہ آئیں، چنانچہ انہوں نے میری طرف سے الٹی سیدھی باتیں گھڑ کر صنوبر کو جا کر سنائیں اور اس کا دل میری طرف سے خراب کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صنوبر نے مجھ سے بے رخی اختیار کر لی۔ جب میں نے بھابھی سے شکوہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک پیشہ وارہ نرس ہے، وہ کب تک تمہارا دل رکھنے کے لیے تمہاری باتیں برداشت کرے گی۔ میں ایک بیمار انسان تھی، مجھ میں یہ بے رخی برداشت کرنے کی سکت کہاں تھی۔ چنانچہ میں نے بھابھی کی کہی ہوئی تمام باتیں ایک خط میں لکھ کر صنوبر کو دے دی۔ وہ یہ دیکھ کر اس کا رویہ انتہائی سخت ہو گیا اور اس نے میرے احساسات کو چکنا چور کرتے ہوئے کہا، تم صرف ایک مریضہ ہو اور میں یہاں ڈیوٹی کرنے آتی ہوں، اس کے سوا تمہارا مجھ سے کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ میں نے صنوبر کو پیغام بھجوایا کہ میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، لیکن اس نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا، یہاں تک کہ اس نے وہ ہسپتال بھی بدل لیا۔ میں آج بھی بستر مرگ پر صنوبر کی منتظر ہوں، کیونکہ مجھ جیسے انسان کو زندگی کی باقی مانند دن کسی سہارے کی آس میں ہی گزارنے پڑے ہیں۔ سب سے بڑھ کر مجھے نیلا بھابھی پر مان تھا، مگر انہوں نے میری زندگی کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کے لنگر ہی کاٹ دیے۔ اے کاش میری زندگی کا یہ باقی مانند دن صنوبر کی محبت کے سائے میں بسر ہو جاتے تو سفر زندگی کا یہ آخری حصہ طے کرنے میرے لیے آسان ہو جاتا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔